بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا القسم بابان وخاتمة. مصنف فرماتے ہیں کہ یہ قسم اول جو اسم اور اس کی قسموں کے بیان میں ہے، اس قسم کے اندر دو باب اور ایک خاتمہ ہے۔ الباب الاول الاسماء المعربہ، پہلا باب اسماء معربہ کے بیان میں، وهو يحتوي على مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة، اور یہ باب ایک مقدمہ اور تین مقاصد اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بالکل یہی ترتیب ہدایت النحو کی بھی ہے کہ اس میں بھی پہلی قسم کے اندر دو باب اور ایک خاتمہ کیا ہے، اور پھر باب اول جو اس میں معرب کے بیان میں ہے اس میں ایک مقدمہ اور تین مقاصد اور ایک خاتمہ ہے۔ اما المقدمۃ ففیہا فصلان، لیکن مقدمہ تو اس میں دو فصلیں ہیں۔ الفصل الاول انواع اعراب الاسم، پہلی فصل اسم کے اعراب کی قسموں کے بیان میں۔ انواع اعراب الاسم ثلاثۃ، اسم کے اعراب کی تین قسمیں ہیں۔ رفع و نصب و جر، رفع نصب اور جر۔ وعلامۃ الاعراب فیہ اما حرکۃ او حرف، اور اسم میں اعراب کی علامت یا تو حرکت ہے یا حرف۔ پیچھے آپ نے مطلقاً اعراب کی علامت اور اعراب کی قسمیں پڑھی تھیں، یہاں خاص اسم کے اعراب کی قسمیں اور خاص اسم کے اعراب کی علامت ہے۔ تو وہاں حرکت اور حرف کے ساتھ حذف کا بھی ذکر تھا، مگر چونکہ حذف صرف فعل کے اعراب میں ہے اس لیے یہاں پر صرف دو چیزیں رہ گئیں کہ اسم میں اعراب کی علامت یا تو حرکت ہے یا حرف۔ والاصل فیہ ان یعرب بالحرکات، اور اسم میں اصل یہ ہے کہ اسے حرکات کے ذریعے اعراب دیا جائے۔ معرب بالحرکت ہونا یہ اسم میں اصل ہے، اسی لیے اعراب کی قسمیں جب بیان کی جاتی ہیں تو پہلے اعراب بالحرکت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اعراب بالحرف کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے پہلے یہ تقسیم کر دی کہ معرب بالحرکات اور معرب بالحروف کو الگ الگ کر دیا۔ کہتے ہیں المعرب بالحرکات من الاسماء، معرب بالحرکت اسماء، من الاسماء یہ المعرب میں الف لام کا بیان ہوگا، یعنی وہ اسماء جن کو حرکات کے ذریعے اعراب دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں المعرب بالحرکت من الاسماء اربعۃ انواع، معرب بالحرکت اسماء کی چار قسمیں۔ الاسم المفرد وجمع التکسیر وجمع المؤنث السالم وغیر المنصرف، پہلی قسم ہے مفرد یعنی جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، وجمع التکسیر، اور دوسری قسم ہے جمع تکسیر جسے جمع مکسر بھی کہتے ہیں، وجمع المؤنث السالم، اور جمع مؤنث سالم، وغیر المنصرف، اور آخری قسم ہے غیر منصرف۔ تو یہ چار قسمیں ہیں جن پر اعراب بالحرکت آتا ہے۔ ان کو کون سا اعراب دیا جائے گا، رفع میں کیا آئے گا، نصب میں کیا آئے گا، اور جر کی حالت میں کیا آئے گا؟ کہتے ہیں وہی ترفع بالضمۃ وتنصب بالفتحۃ وتجر بالکسرہ، ان کو رفع ضمہ کے ذریعے اور نصب فتحہ کے ذریعے اور جر کسرہ کے ذریعے دیا جاتا ہے، الا جمع المؤنث السالم، سوائے جمع مؤنث سالم کے، فینصب بالکسرۃ بدل الفتحہ، تو اسے نصب فتحہ کے بدلے کسرہ سے دیا جاتا ہے۔ تو جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر دونوں میں کسرہ کے ذریعے آتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بڑے مختصر انداز میں اور اعراب کی تمام قسموں کو بڑے جامع انداز میں سمیٹ لیا ہے کہ چار قسمیں بیان کی، اس میں مفرد، جمع تکسیر، جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف۔ اب سب کا اعراب بیان کیا
کہ ان کو رفع ضمہ کے ذریعے اور نصب فتحہ کے ذریعے اور جر کسرہ کے ذریعے دیا جاتا ہے. تو ہیا میں مرجع چاروں قسموں کو بنائیں گے، چاروں قسموں کا اعراب ہو گیا، مگر اب اس میں سے جس صورت میں استثناء وہ استثناء کر رہے ہیں الا جمع المؤنث السالم، سوائے جمع مؤنث سالم کے. تو جمع مؤنث سالم میں کیا استثناء ہو رہا ہے؟ آگے بیان کیا، فَيُنْصَبُ بِالْكَسْرَةِ بدل الفتحہ، کہ اسے نصب فتحہ کے بدلے کسرہ سے دیا جاتا ہے، یعنی صرف نصب کی حالت میں اعراب بدلے گا، باقی وہی رہے گا کہ رفع ضمہ کے ذریعے ہوگا، جر کسرہ کے ذریعے ہوگا، لیکن نصب فتحہ کے بجائے وہ بھی کسرہ کے ذریعے آئے گا. نحو اکرمت الفتیات المجتہدات، میں نے محنتی دوشیزاؤں کا اکرام کیا. تو الفتیات المجتہدات یہ دونوں حالت نصب میں ہیں، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اول موصوف ہے، دوم صفت ہے، اور یہاں اعراب کسرہ کے ذریعے آیا کیونکہ جمع مؤنث سالم. والاسم الذی لا ينصرف، اور سوائے غیر منصرف کے، یہ اس کا جمع المؤنث سالم پر ہے. والاسم الذی لا ينصرف، اور سوائے غیر منصرف کے، فیجر بالفتحۃ بدل الکسرہ، تو اسے جر کسرہ کے بدلے فتحہ کے ذریعے دیا جاتا ہے. یعنی جر کا اصل اعراب تو کسرہ ہے، لیکن غیر منصرف کو جر جو ہے وہ کسرہ کے بجائے فتحہ کے ذریعے دیا جاتا ہے. نحو مل فقیر القانع بافضل من الغنی الشاکر، قناعت کرنے والا فقیر شکر گزار غنی سے زیادہ افضل نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح فقیری جو قناعت کے ساتھ وہ افضل ہے، ویسے ہی وہ غنا بھی، وہ مالداری بھی اچھی ہے، افضل ہے جو شکر گزاری کے ساتھ. بہرحال تو یہاں مثال میں دکھانا کیا، بے افضل، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. تو بِأَحْسَنَ میں اس میں تفضیل ہے احسن، اور اس پر بائے جارہ لایا گیا، تو حالت جر میں اعراب فتحہ کے ذریعے آیا. تو یہ چاروں قسموں کا اعراب ہو گیا. اب اس سے اگر آپ خلاصہ نکالنا چاہیں اور سب کا اعراب الگ الگ کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں کہ اس میں مفرد کا اعراب، اچھا جب غیر منصرف کا اعراب الگ ہو گیا ہے تو اب اس میں مفرد سے میں بچا کون، تو اس سے مراد کیا ہے، منصرف نہ کہ غیر منصرف، کیونکہ غیر منصرف کا اعراب الگ ہو گیا. تو اس میں مفرد منصرف کا اعراب کی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ. یوں ہی جمع مکسر کا اعراب بھی وہی رہے گا، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ، اور غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب و جر میں فتحہ کے ساتھ. اب یہیں اس بات کو بھی صاف کر دے رہے ہیں کہ یہ حرکات کے ذریعے جو اعراب ہے یہ کب ظاہر ہوتا ہے، یعنی لفظی ہوتا ہے، اور کب تقدیری ہوتا ہے. کہتے ہیں والحرکات تکون ظاہرۃ علی آخر الاسم ان کان صحیح الآخر او ما یجری مجراہ غیر مضاف الی یاء المتکلم. اور یہ حرکتیں اسم کے آخر پر ظاہر ہوں گی اگر وہ صحیح الآخر ہو. یہ آپ جانتے ہیں کہ صحیح کا اطلاق نحویوں کے یہاں اس اسم پر ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اس لیے صحیح الآخر مقید کر دیا. ان کان صحیح الآخر، اگر وہ صحیح الآخر ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید. او ما یجری مجراہ، یا وہ صحیح کے قائم مقام ہو، جاری مجرائے صحیح ہو. جاری مجرائے صحیح کسے کہتے ہیں؟ ہدایت النحو نحویر وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ما قبل دونوں کا ساکن ہو. غیر مضاف الی یاء المتکلم، بشرطے کہ وہ صحیح یا جاری مجرائے صحیح یا متکلم کی جانب مضاف نہ ہو، کیونکہ جب یا متکلم مضاف ہو جاتا ہے تو اسے مضاف بیا متکلم والا اعراب تقدیری دیا جاتا ہے. نحو الحق منصور، یہ مثال ہے صحیح الآخر کی. تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ الحق منصور دونوں اسم پر ضمہ بولا جا رہا ہے. والدلو ممتلئ، دلو کا معنی جانتے ہیں آپ، ڈول ہوتا ہے. ممتلئ اس میں فاعل ہے امتلاء سے، جس کا معنی بھرنا، اور ڈول بھرا ہوا ہے. تو
تو الدلو یہ جاری مجرا صحیح کی مثال ہو گئی، اور باقی تینوں اسما یہ صحیح الاخر ہے، ممتلئن بھی صحیح الاخر ہے، اسے معطل نہ سمجھیں گے یا اسے جاری مجرا صحیح نہ سمجھیں گے، کیونکہ آخر میں حمزہ ہے نہ کہ حرف علت۔ فإن كان معتل الآخر بالالف او مضافا الى یاء المتکلم تقدر على آخره الحرکات الثلاث، بس اگر اسم معتل الآخر بالالف یعنی جسے آپ نے اس میں مقصور پڑھا کہ اس کے آخر میں حرف علت الف ہو، تو جس کے آخر میں الف پایا جائے اسے اس میں مقصور کہتے ہیں، او مضافا الی یاء المتکلم، یا اسم یاء متکلم کی جانب مضاف، اوپر قید لگی ہوتی کہ مضاف نہ ہو، لہذا اگر مضاف ہوگا تو کیا اعراب ہوگا اس کا بیان ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں پس اگر اسم کے آخر میں حرف علت الف ہو یا وہ یاء متکلم کی جانب مضاف ہو تو قدر علی آخرہ الحرکات الثلاث للتعذر، تو اس کے آخر پر تینوں حرکتیں تعذر کی بنیاد پر مقدر ہوں گی۔ مگر یاد رہے کہ یہاں تعذر کا تعلق صرف معتل الاخر بالالف سے ہے، کیونکہ یاء متکلم کی جانب مضاف میں جو اعراب مقدر ہوتا ہے وہ تعذر کی بنیاد پر نہیں بلکہ مناسبت کی بنیاد پر، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ نحو ان الہدی من الفتى، تو ان الہدی من الفتى، یہ الہدی کا معنی ہدایت، منا یہ منیہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے امید آرزو، الفتى معنی جوان، تو الہدی اور منا اور الفتى یہ تینوں اسم مقصور ہیں، معتل الاخر بالالف ہیں، اور ایک جملے کے اندر تینوں حالتوں کی مثال سمٹ آئی ہے، کیونکہ الہدی انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، من الفتى مضاف مضاف الیہ ہے جس میں منا یہ انا کی خبر بن رہا ہے لہذا مرفوع ہوگا، اور الفتى منا کا مضاف الیہ بن رہا ہے لہذا مجرور ہوگا۔ وولدی فی الذیت کبیدی، ولدی میرا لڑکا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فلزہ کا معنی ٹکڑا اور کبد کا معنی جگر، تو ولدی حالت رفع کی مثال ہو گئی، اور فلزتو کبدی میں کبدی یہ حالت جر کی مثال ہے، کیونکہ کبد یہ فلزتو کا مضاف الیہ ہے۔ بہرحال تو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ جب اس میں مقصور ہو یا مضاف بیائے متکلم ہو تو اس میں تینوں حرکتیں مقدر ہوتی ہیں، وہاں اعراب تقدیری آتا ہے۔ وَإِن كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ بِالْيَاءِ، اور اگر وہ معتل الاخر بالیا ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت یا ہو، جسے اس میں منقوص کہتے ہیں، جس کو آپ نے مثال میں قاضی جس کی مثال آپ نے پڑھی ہے، تو کہتے ہیں اور اگر وہ معتل الاخر بالیا ہو تو قدروا علی آخرہ الضمۃ والکسرہ، تو اس کے آخر پر ضمہ اور کسرہ مقدر ہوگا، یعنی تینوں حرکتیں مقدر نہیں ہوں گی، فقط ضمہ اور کسرہ مقدر ہوں گے۔ نحو حکم القاضی علی الجانی، قاضی نے مجرم کے خلاف فیصلہ دیا، تو القاضی یا حکمہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، اور علی الجانی میں الجانی علی حرف جار کی وجہ سے حالت جر میں ہے، دونوں پر اعراب تقدیری رہے گا، القاضی اور الجانی نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جو اعراب مقدر ہوتا ہے وہ آپ پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، استثقال کی وجہ سے، یعنی ثقیل ہونے کی وجہ سے، دشواری کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر القاضیو پڑھا جائے تو یا پر ضمہ بعد کسرہ پڑھنا ہوگا، اور علی الجانی پڑھا جائے تو یا پر کسرہ بعد کسرہ، اور یہ دونوں چیزیں کلام عرب میں ثقیل ہیں، اور عرب ثقل کو نہیں بلکہ خفت کو پسند کرتے ہیں، سلاست و روانی کو پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کہیں ساکن کر دیتے ہیں، کہیں حرف علت کو گرا دیتے ہیں۔ اچھا، ضمہ اور کسرہ مقدر ہوں گے، یعنی حالت رفع میں تقدیری ضمہ اور حالت جر میں تقدیری کسرہ، یہ اس میں منقوص کا اعراب ہو گیا۔ حالت نصب میں کیا ہوگا؟ فتحہ کو کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں اما الفتحۃ فتظہر علی الیاء لخفتها، لیکن فتحہ تو وہ یا پر ظاہر ہوگا اپنے خفیف ہونے کی وجہ سے۔ مطلب کیا ہوا کہ فتحہ چونکہ اخف الحرکات ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، تو اخف الحرکات کی وجہ سے اس میں ثقل نہیں ہے، لہذا وہ ظاہر رہے گا، پڑھنے میں آئے گا۔ اما الفتحۃ فتظہر علی الیاء لخفتها، لیکن فتحہ تو یا پر ظاہر ہوگا کیونکہ وہ اخف الحرکات ہے۔ نحو اجیب الداعی الی الخیر، تو الداعیہ یہ مثال میں مقصود ہے، اور یہ عجیبو کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اور اس پر فتحہ ظاہر کیا گیا۔ اجیب الداعی الی الخیر، تم خیر کی طرف دعوت دینے والے کو قبول کرو، یعنی اس کی دعوت کو قبول کرو۔ تو یہاں تک یہ معرب بالحرکت اسما کا بیان ہوا۔
یہاں پر آپ ایک کام کریں کہ اسے ملا کر کے اور صاف انداز میں اس میں مفرد، جمع تکسیر، جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف، ان چاروں کا اعراب لکھ لیں اور سب کی مثالیں بھی ساتھ میں، اور اس کے بعد آ کر کے آپ اس میں مقصور، مضاف بیائے متکلم اور اس میں منقوص، ان تینوں کا بھی اعراب لکھ لیں اور سب کی مثالیں بھی، اور چاہیں تو یہ کام آپ ہدایت النو یا نومیر سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال صاف صاف الگ الگ اعراب رہے گا تو آپ کے لیے اچھا رہے گا اور یاد رہے گا۔ تو یہ اعراب کی بحث بہت میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے آسان ہونی چاہیے، کیونکہ کئی بار پڑھ چکے ہیں، تیسری بار تو کم سے کم ہے ہی ہے، نحمیر میں پڑھا، پھر ہدایت النو میں، اور اب یہاں پڑھ رہے ہیں، تو یہ آخری بار بھی ہے، اس لیے اب اسے مضبوط کر لیں تاکہ پھر کوئی ضرورت نہ پڑے۔ اور باقی جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم وغیرہ کی تعریفات تو آپ کو یاد ہی ہوں گی، اسی سے آپ ایک بار پھر ریپیٹ کر لیں۔